آج تشریف لے آئے ماشاء اللہ. بھائی کھڑے ہوئے تشریف رکھے، بھائی کھڑے ہوئے تشریف رکھے، بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے آگے تشریف لے آئے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا بقلبه دخل الجنة. قيل وما إخلاصها يا رسول الله؟ قال أن تحجزه عن محارم الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے اس انسان کو اس کائنات میں اشرف المخلوقات بنا کر اور ساری کائنات کو اس کے لیے مسخر کر کے بہت تھوڑے عرصے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. اللہ نے بھیجا ہے اور پھر اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور اس دنیا کو اس انسان کا ٹھکانہ اور وطن نہیں بنایا، بلکہ یہ تو ایک گزرگاہ ہے، ایک سرائے ہے، ایک مسافر خانہ ہے. اور انسان اس دنیا میں بطور مسافر کے ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے عالم ارواح سے یہ انسان آیا ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تھوڑی سی زندگی اللہ نے دی ہے اور بہت مختصر زندگی دی، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. اشرف المخلوقات بنایا، اس کے جسم کو سب سے خوبصورت بنا کر اس میں کتنی صلاحیتیں اور نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی.
اور ساری کائنات کو اس کی خدمت میں لگایا تاکہ یہ انسان آخرت کی تیاری کرے۔ الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، تم دنیا کے لیے پیدا نہیں کی گئے۔ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا۔ دنیا آسائشیں اور مزے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پابند کرنا ہے۔ یہ دنیا مزے کی جگہ نہیں ہے، یہ ہے ہی بہت چھوٹی سی اور اس کے اسباب بہت محدود ہیں، اور انسان کی خواہشات لامحدود ہیں۔ یہ تو پوری دنیا ایک انسان کو مل جائے تو بھی اس سے اس کی چاہتیں پوری نہ ہوں، کہ جائے کہ 7 ارب انسان دنیا میں آئیں اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی دوڑ ہو اور جنگ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عمل کی جگہ بنایا۔ یہ دار العمل ہے، دار الامتحان ہے، دار الابتلاء ہے۔ آخرت ہے، جنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انعام کی جگہ اور راحت اور آرام کی جگہ بنائی۔ یہی حضرات انبیاء کرام کی تعلیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات کو تو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جو سب سے بڑی عزت اور شرافت ہے انسان کے لیے، کہ ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ اور ہمارے پاس کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ ہم نے تو اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ کلمہ دیا، اور پھر اللہ نے ہمیں دین اسلام دیا، کہ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے پسند کیا۔ اللہ ہی نے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک سارے اعضاء ہمیں دیے ہیں، اور انمول یہ اعضاء ہیں، کسی اور کو ایسے نہیں دیے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو ہم نے سب سے خوبصورت شکل میں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ان اعضاء کو استعمال کرنے کا طریقہ بتلایا۔ آنکھ دی ہے اور اس میں دیکھنے کی طاقت، اپنے نفس کی خواہش اور ماحول کو دیکھ کر، رسم و رواج کو دیکھ کر آنکھ کو استعمال کرنا، یہ انسان کی نادانی ہے، جس کو گمراہی اور جہالت کہا جاتا ہے۔ اور جس اللہ نے یہ آنکھ دی ہے، اس کے حکم کے مطابق اس آنکھ کو استعمال کرنا، یہ ہدایت ہے اور یہ علم ہے اور یہ حقیقی زندگی ہے۔ اسی طرح باقی سارے اعضاء، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، فرمایا یہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے۔ جیسے قیدی جنت کے مقابلے میں یہ واقعی قید خانہ ہے، اللہ کے حکم کے ہم پابند ہیں۔ جیسے قیدی نہ اپنی مرضی سے کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، سونے میں، جاگنے میں وہ اپنی مرضی بالکل نہیں کر سکتا، وہ تو جو نظام ہے وہاں کا اس کے تابع ہوتا ہے۔ تو اسی طرح لیکن وہ تو لوگوں کے اور اپنے جیسے انسانوں کے سے مجبور ہو کر ان کے حکم کو مانتا ہے۔ لیکن انسان کے لیے کتنے شرف کی یہ بات ہے اور کتنے یہ اعزاز کی بات ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے احکام کا پابند بنانا۔ اللہ کے احکام نور ہی نور ہیں اور ہمارا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے عبادت کا حکم دیا۔ فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ رہا ان کے رزق کا مسئلہ، تو رزق کا بندوبست تو میں نے کر دیا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، کہ میں ان سے روزی کموانا نہیں چاہتا اور اللہ کو کچھ دے دیں۔ اللہ تو سمجھ ذات ہے، اللہ یہ بھی نہیں چاہتے، بلکہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور رزق صرف کھانا اور پینا نہیں ہے، کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو اس کی ضرورت ہے، وہ رزق ہے۔ زمین کا ٹھہرا رہنا، زمین سے غلوں کا نکلنا، یہ سورج چاند کی روشنی کا ہونا، دن رات کا نظام کا ہونا، یہ سارا اللہ کا رزق ہے۔
اس سے انسان کا نظام چل رہا ہے، اور اس سب کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع هو الذی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا منہ، اللہ وہ ذات ہے کہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں جو کچھ اس میں ہے، اے انسان سب کا سب تمہاری خدمت میں لگایا، اور تمہیں کیسے انمول اعضاء دیے اور زندگی کے یہ سانس دیے، ایک ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی، اس کا کوئی بدل اور اس کا کوئی جو ہے مول نہیں بن سکتا، اور تھوڑے سے وقت کے لیے دیا ہے کہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے، جو تمہاری چاہتے ہیں وہ دنیا میں پورے نہیں ہو سکتی، اس کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ انسان کی چاہت ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، لیکن انسان یہ دنیا میں زندگی ہمیشہ کی زندگی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ دنیا چھوٹا سا ایک کرۂ ارض ہے، 70% پانی ہے اور باقی خشکی ہے۔ سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک زندہ رہتے تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، تو یہ دنیا جو ہے یہ تو مسافر خانہ ہے۔ ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے وہ یہاں ممکن نہیں، ہمیشہ کی جوانی چاہتا ہے وہ یہاں ممکن نہیں، ہمیشہ کی عزت چاہتا ہے وہ یہاں ممکن نہیں۔ اس کی جگہ اللہ نے آخرت بنائی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، ہمیشہ کی کامیابی ہوگی، ہمیشہ کی عزت ہوگی، اور ہمیشہ کی راحتیں اور آرام اور نعمتیں ہوں گی۔ لیکن اس کی تیاری کے لیے اللہ نے یہ تھوڑا سا وقت دیا ہے، تو کتنی بڑی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور احسان ہے کہ عمل کا وقت تھوڑا سا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ اور اثر اور ثمرہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے رکھا ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان کے اعمال درست ہو جائیں۔ اعمال کے درست ہونے سے اللہ انسان کی دنیا کی زندگی بھی بنا دیں گے اور آخرت کی زندگی بھی بنا دیں۔ تو دو طریقے چل رہے ہیں، ایک مال کا راستہ، ایک اعمال کا راستہ۔ کہ نادان انسان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ محنت کرنے سے مال ملے گا اور مالوں سے ہماری حاجتیں پوری ہوں گی، حالانکہ یہ دھوکہ ہے کہ مال تو خود ایک مخلوق اور بے جان چیز ہے، تو بے جان چیز کیا فائدہ اور نقصان دے سکتی، اور اس کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں، ان کو باقی رکھنے والے اللہ ہیں، اور اس میں نفع نقصان کی صفت رکھنے والے اللہ۔ نفع والی چیز میں نفع رکھ دیا تو اب اللہ کی قدرت پابند نہیں ہوگی کہ اس سے نفع پہنچے گا، بلکہ نفع والی چیز میں نفع یہ بھی اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، چاہے تو اس سے نفع پہنچا دیں اور چاہے تو نفع نہ ہو، اور چاہے تو نفع کی چیز سے نقصان۔ واقعات ایسے گزرے ہیں کہ جو ہے نفع کی چیزوں میں انسان ہلاک ہوئے۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے ہلاک کیا، حالانکہ ہوا انسان کے لیے اور کائنات کے لیے کتنی ضروری ہے، لیکن اسی جو ہے ہوا کو انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بنایا۔ اللہ نے دنیا کی ہر چیز کی زندگی پانی کے ذریعے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، لیکن اسی پانی کو نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا ذریعہ بنا دیا کہ نوح علیہ السلام اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی پہچان کروا رہے ہیں، یا قوم انی لکم ناصح امین، اے میری قوم میں تمہارا ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، وفادار ہوں، اور بہت بڑی امانت جس میں تمہارا زندگی کا بننا ہے وہ اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں، اس امانت کو تم تک پہنچانے میں میں امانت دار ہوں، میں اپنی ساری صلاحیتیں لگا دوں گا۔ اور وہ امانت کیا ہے؟ اعبد اللہ، کہتے ہیں یہ دین کی امانت اتنی بڑی امانت ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر پیش کیا۔ آسمان کی یہ وسعتیں اور کب سے آسمان کا نظام چل رہا ہے، اور یہ زمین کی وسعت اور یہ طاقتور پہاڑ، لیکن یہ امانت اتنی بھاری ہے، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ان چیزوں نے اللہ کے سامنے معذرت کی، اے اللہ ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، کہتے اس انسان نے اس امانت کو اٹھایا۔ یہ دین کی امانت جو انبیاء کے ذریعے اس انسان تک پہنچی، اللہ کا دین، اللہ کو یہ دین اپنا یہ بہت زیادہ محبوب ہے،
اور اسی لیے انبیاء کرام کی ہستیوں کو اس دین کی محنت کے لیے چنا، اور اس دین کو پھیلانے کے لیے انبیاء کرام کی زندگیوں میں مجاہدے اور قربانی آئی۔ حضرات انبیاء کرام نے اپنی زندگی لگائی، جوانیاں لگائی، ساری صلاحیت کو خرچ کیا اور لوگوں کو دین کی طرف بلایا، اس امانت کو پہنچانے میں لگایا۔ اور انبیاء کرام کیا فرماتے تھے؟ اے میری قوم، میں تمہارا ہمدرد، خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں، اور ساری صلاحیتیں اللہ کی یہ امانت پہنچانے کے لیے لگا رہا ہوں، اور لا اسألکم علیہ اجرا، اور تم سے اس کا ذرہ برابر اجر نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس محنت کا اجر اور ثواب اتنا بڑا ہے کہ وہ تو اللہ ہی دے سکتے ہیں۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اس محنت کا اجر تو اللہ کی ذات پر ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے، عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور اس کے لیے ایمان کی طاقت کی ضرورت ہے اور علم کی ضرورت ہے، اللہ نے نبیوں کو، انسانوں میں سے نبیوں کو چنا اور ان کو قوموں کی طرف بھیجا اور علم دے کر بھیجا۔ تو علم الہی ہے۔ علم اصل وہ ہے جو اللہ کی پہچان کرائے، علم وہ ہے جو اللہ کی پسندیدہ احکام کی پہچان کرائے، علم وہ ہے جو ان اعمال کو بتلائے جو دنیا آخرت میں کامیابی دلانے والے۔ باقی لکڑی کی طاقت کو جاننا، اسے کیا بنا سکتے ہیں، یہ ایک ہنر، پیشہ اور فن ہے۔ لوہے سے کیا بنا سکتے ہیں، یہ بھی ایک پیشہ اور فن ہے۔ پانی سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ پیشہ اور ایک فن ہے، یہ کام ہے۔ تو یہ اس کو جاننا، یہ تو ان دنیا کی حقیر چیز کو جاننا ہے، اور پھر اس کو جاننا اور اس سے نفع نقصان سمجھنا، یہ تو ایک نادانی ہے، کیونکہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں، باقی رکھنے والے بھی اللہ ہیں، اور اس میں نفع نقصان ڈالنے والے بھی کون ہیں؟ اور جتنا اللہ چاہیں گے اتنا نفع پہنچے گا، اس سے زیادہ پہنچ نہیں سکتا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اپنی سواری پر، اور آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس بالکل نوجوان لڑکے تھے، وہ سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لڑکے، میں تمہیں چند نصیحت کرتا ہوں، وعلمک کلمات تنفعک، ایسی نصیحتیں جو سب سے بڑے علم لے کر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نصیحت کر رہا ہوں، جن کی نصیحت ان کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت اور ساری امت کے لیے۔ میں تمہیں چند کلمات اور نصیحتیں بتاتا ہوں، کرتا ہوں، تنفعک، وہ تمہیں نفع دیں گی۔ اور سب سے پہلی نصیحت، احفظ اللہ، اللہ نے جو دین تمہارے لیے اتارا ہے اس کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، یعنی اس پر عمل کرو اور اپنی زندگی میں اس دین کو زندہ کرو۔ اگر تم دین کی حفاظت کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحفظ کا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے، اور جس کی حفاظت اللہ کرنے والے ہوں، ساری کائنات مل کر اس کو ذرہ برابر نقصان پہنچا نہیں سکتی۔ احفظ اللہ، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، یحفظ کا، اللہ تمہاری حفاظت پر۔ کتنا بڑا وعدہ ہے، کتنا بڑا وعدہ ہے کہ اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، یعنی اپنی زندگی میں اس دین کو زندہ کرو، تجدہ تجاہک، ہر وقت اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اور اللہ کا ساتھ ہونا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا سہارا، کہ اللہ ساتھ ہو جائے، اس لیے کہ ساری کائنات کے خالق اور مالک اور کرنے والے اللہ ہے۔ احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ یہی حضرات انبیاء کرام آ کر لوگوں کو تعلیم دیتے تھے اور بتلاتے تھے، اور فرمایا یہ بات یقین کر لو اور جان لو، اگر ساری کائنات تمہیں نفع پہنچانے کے لیے متفق ہو کر اپنی ساری کوششیں لگا دے تو وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے مگر وہ نفع جو اللہ نے لکھا ہے، جو اللہ پہنچانے چاہتے ہیں۔ تو اصل نفع دینے والی ذات نافع وہ تو اللہ ہے، اور ساری کائنات جمع ہو کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہ نقصان جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اسی لیے ہمارے ایمان کا ایک حصہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اور ہم
تقدیر پر ایمان لے آئے کہ جو حال ہم پر آ رہا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے لکھا ہوا ہے، اس سے ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں اور قیامت کے دوبارہ زندہ ہونے پر ہم ایمان لائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو تھوڑے سے عرصے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اور آخرت کا سرمایہ اور آخرت کی تیاری اس کے جسم کا استعمال اور دل کا یقین۔ جسم سے اس کا دیکھنا ایک عمل ہے، اس کا ایک ایک بول ایک عمل ہے، اس کے دماغ کی سوچ ایک عمل ہے، اس کا ہاتھ سے لینا دینا حرکت کرنا یہ ایک عمل ہے۔ نماز میں اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟ اس کی زبان سے اللہ اکبر کا لفظ نکل رہا ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟ نماز میں یہ جس جگہ دیکھنا چاہیے وہاں دیکھ رہا ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟ پاؤں جھانک کر رکھے ہوئے ہیں، اس کی کیا قیمت ہے؟ ایک ایک عمل کی قیمت ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ ہے۔ اس لیے انسان کا سرمایہ یہ اعمال ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو اور صورتوں کو نہیں دیکھتے، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اصل جو چیز ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے یقین کو اور تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اعمال پر اللہ آخرت بھی بناتے ہیں اور دنیا بھی بناتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ ذکر کیا کہ پچھلے زمانوں میں 3 آدمی تھے جو پہاڑی سفر پہ کر رہے تھے۔ بارش شروع ہو گئی تو بارش سے بچنے کے لیے وہ غار میں چلے گئے۔ اب جو ہی وہ غار میں گئے سلائیڈنگ ہوئی، ایک بڑا پتھر اور چٹان ان کی غار کے سامنے آ کر گر گیا۔ اب نکلنے کا راستہ نہیں، اور اس زمانے میں انسانوں کی آبادی بہت کم، اور یہ پہاڑوں کے بیچ میں، اور یہ پتھر نے راستہ بند کر لیا، تو اب تو کچھ بھی نہیں ان کے لیے، لیکن ایمان والے تھے اور یہ یقین تھا کہ کرنے والی ذات کس کی ہے اور کام کس سے بنتا ہے؟ اعمال سے بنتا ہے۔ اس نے کہا آج کوئی ہمیں چیز نفع نہیں دے سکتی اللہ کے امر کے علاوہ، اور اللہ کرتے ہیں اعمال سے۔ تو کیا کہ بھئی اپنا کوئی نیک عمل اللہ کے سامنے پیش کر دو، اللہ اس عمل کی برکت سے تمہیں اس سے نکال دیں گے۔ اور پھر کتنی بڑی بات ہے کہ عمل کی مشین ہر وقت انسان کے ساتھ ہے، جہاں بھی ہو، جتنی مصیبتوں میں ہو، تو بھئی وہاں نماز پڑھ سکتا کہ نہیں پڑھ سکتا؟ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے کہ نہیں مانگ سکتا؟ اللہ کے سامنے رو سکتا ہے کہ نہیں رو سکتا؟ یہ تو یعنی اعضاء جو اعمال کی مشین ہے وہ، اور سرمایہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہے۔ اپنے کارخانے کو تو ہر جگہ نہیں لے جا سکتا، اپنے سارے پیسوں کو سمیٹ کے نہیں لے جا سکتا، اپنے سارے گھر کو سر پہ نہیں اٹھا سکتا، گھر کے سارے ساز سامان کو کہیں نہیں لے جا سکتا، عقل کے اعتبار سے بھی ممکن نہیں، اور نہ حکومتوں والے چھوڑیں گے، نہ بارڈروں سے جائے گا، اور اسی طرح دنیا سے بھی ایسے ہی جائے گا۔ کہتے ہیں ذوالقرنین سکندر جس نے ساری دنیا کو فتح کیا تھا، اس کا قصہ ہے ایک انسان کا، جب وہ مرا تو اس نے کہا کہ بھائی میرے قبر کی طرف لے جاتے ہوئے عبرت کے لیے میرے دونوں ہاتھ کفن سے نکال دینا۔ تو لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا انسانوں کو پتہ لگ جائے کہ دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا اور دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا اور دنیا سے خالی ہاتھ، لیکن جو اس کا ایمان ہے، اللہ سے محبت کی لہریں، یقین کی لہریں ہیں، اور جو جسم کا استعمال نماز اور اطاعت میں ہے، وہ سارا اعمال اس کے ساتھ ہے۔ اس کو کوئی نہ فوج روک سکتی ہے، نہ کوئی سپاہی روک سکتے ہیں، نہ کوئی چور چوری کر سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈال سکتا ہے، نہ امیگریشن والے اور ایئرپورٹ والے وہاں روک سکتے ہیں۔ اعمال ہر وقت انسان کے ساتھ ہے، اور ساری کائنات اس اعمال کے اعتبار سے اس انسان کو دیکھ رہی ہے۔ اس کائنات میں اتنا شعور دیا ہے کہ اس کو انسان کے اعمال کا نور کی کتنا بڑا انسان ہے، کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، کتنا بڑا اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ پر ایمان لانے والا ہے، اس کے کتنے بڑے جو ہے، اس کے پاس کتنے بڑے اللہ کے احکام کا سرمایہ ہے۔ تو یہ کائنات تو کافر انسان ہو اس کے لیے بھی مسخر ہے،
اور جب ایمان اور اعمال والا اس کائنات میں پھرتا ہے تو یہ پہاڑ اور یہ ریت کے ٹیلے اور یہ درخت اور یہ زمین کا حصہ اور یہ دریا اور سمندر، یہ سب کے سب اس کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق اس سے عمل کرتے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ ایسا منظر کہ اللہ کے علاوہ بچانے والا کوئی نہیں، اور اللہ کا دستور اور قانون کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اب یہ اللہ پر یقین والے اور اعمال پر یقین والے، اب ان میں سے ایک آدمی بڑھا اور اپنے عمل کو پیش کیا، اے اللہ میں تو تیرا بندہ، بکری چرانے والا، بکریاں چرا کر اس پر گزارا کرنے والا ہوں۔ ایک دن بکریوں کو چرانے میں مجھے دیر ہو گئی، شام کو میں دیر سے لوٹا، روزانہ آتا تھا وقت پر، اور سب سے پہلے بکریوں کا دودھ دو کر میں اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا۔ ایک ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قصے میں کتنے قسم کے درس اور عبرتیں ہیں ہمارے لیے، کہ وہ کیا کہہ رہا کہ جب آتا تھا تو سب سے پہلے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دیتا تھا۔ اے اللہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں گھاس کی اور درختوں کی تلاش میں بہت دور نکل گیا، واپس آتے ہوئے مجھے دیر لگی اور میرے ماں باپ انتظار کرتے ہوئے بھوک میں سو گئے۔ اب دیکھیں ایمان اور اللہ کی محبت یہ انسان کی سمجھ کو اور سوچنے کے راستے کو صحیح کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، ماں باپ سوئے ہوئے، بچوں کو تو نمٹاؤ اور بچوں کو تو دودھ پلاؤ اور میں بھی سو جاؤں، تھکا ہوا ہوں، ماں باپ جب اٹھیں گے تو وہ مجھے اٹھا لیں گے اور میں دودھ پلا دوں گا، یہ بھی ٹھیک بات ہے۔ لیکن ایمان کی روشنی اور اللہ والا علم انسان کو کتنی باریکیوں میں لے جاتا ہے۔ اس نے کہا ماں باپ، یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ بڑھاپے کی حالت میں ہیں اور یہ سو گئے ہیں، تو اس لیے اس نے دودھ نکالا اور پیالہ لے کر ان کے سر پر کھڑا ہو گیا کہ ماں باپ کو ذرہ برابر تکلیف نہ ہو، کہ ماں باپ اٹھیں، آواز دیں، پھر میں دودھ لے کر آؤں، اس میں دیر ہو جائے گی۔ یہ ہے اللہ کی معرفت اور اللہ والا علم جو انسان کو صحیح سمجھ عطا کرتا ہے، اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی مصیبتوں سے بھی اسے بچاتے ہیں اور آخرت کی مصیبتوں سے بھی بچائیں گے۔ یہ صرف قصہ نہیں ہے۔ اے اللہ میں دودھ لے کر ان کے سرانے کھڑا رہا، ان کا انتظار کرتا رہا۔ میرے اپنے بچے وہ دودھ مانگتے رہے، لیکن میں نے کہا پہلے ماں باپ کا حق ہے، وہ بوڑھے ہیں، اور فرمایا جب ان کی آنکھ کھلی تو میں نے ان کو دودھ پلا دیا۔ بس انہوں نے دیکھا اور میں نے دودھ ان کو پیش کر دیا، کوئی مشقت نہیں ہوئی۔ اب دیکھنے میں تو بہت معمولی سا عمل ہے، سمجھدار آدمی تو کہیں گے بھئی کیا اس کی ضرورت تھی، لیکن اللہ کے امر کی بنیاد ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اپنے باپ کی اطاعت کرو، اپنی ماں کی اطاعت کرو، ان کو خوش کرو۔ اللہ کو، ماں باپ کو خوش رکھنا یا اللہ کو خوش رکھنا ہے، تو یہ ایمان کی روشنی سے پتہ لگتا ہے۔ اے اللہ انہیں دودھ پیا اور وہ سو گئے۔ اے اللہ اگر یہ عمل میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو آج اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما، بغیر کسی کرین، بغیر کسی ہوا، بغیر زمین کے ہلے کے اس عمل کی جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو سرکا دیا۔ پتہ لگ گیا کہ پتھر سرک گیا، روشنی آ گئی، پہلے سے زیادہ ہوا آ گئی، لیکن اتنا سرکا تھا کہ آدمی نہیں نکل سکتا تھا۔ یہ واقعہ اللہ نے کرایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سامنے یہ لانے کے لیے کہ زندگی اعمال سے بنتی ہے، دنیا کے حالات کا بننا اور مصیبتوں سے نکلنا کس میں ہے؟ اعمال میں۔ جب بھی محنت ہوگی دلوں میں اللہ کی معرفت کا نور آئے گا اور انسان اپنے اعمال کو درست کریں گے تو اللہ ان کے دنیا کے حالات بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے، بلکہ پہلے اللہ آخرت بنائیں گے اور اس کا پرتو ظاہر ہوگا کہ اللہ دنیا کو بھی جنت جیسی زندگی والا بنا دیں گے۔ کہتے اس عمل کی، اس دعا کی برکت سے وہ پتھر سرکا، نہ کوئی فوج آئی، نہ کوئی کرین لائے، نہ کوئی انسانوں کا لشکر آیا، اس عمل کی برکت سے۔ تو اللہ نے دکھانا تھا۔ پھر دوسرا آدمی اس نے کہا بھائی تم اپنا کوئی عمل پیش کرو۔ اس نے کہا کہ وہ آگے بڑھا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ میں تیرا مسلمان، تجھ پر ایمان لانے والا بندہ تھا،
تیری اطاعت کرنے والا بندہ تھا. میں نے ایک دفعہ مزدور اپنے کام میں لگائے اور ان کو مزدور جہاں کام میں لگا کر مزدوری دے دی. ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا. اب یہ دیکھیں ایمان کی وجہ سے ہمدردی اور انسانوں کے حقوق کو جاننا. کہتے ہیں کہ جی بندوں کے حقوق پہلے ہیں، وہ تو اس لیے کہ بندہ محتاج ہے، ورنہ اللہ کا حق تو اللہ ہے، اور اللہ ہی کے امر میں سے ہے کہ بندوں کے حقوق کو مقدم کرو. تو سب سے پہلے تو اللہ کا حق ہے. جو اللہ کو نہیں جانے گا وہ بندوں کو کیا جانے گا. تو بہرحال اے اللہ وہ مزدور، میں نے ایک مزدور جو ہے وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا. اب یہ ایمان والا اور ہمدرد انسان، تو ایک تو یہ کہ بھئی چلا گیا تو ٹھیک ہے، نہیں. دوسرے یہ کہ اس کی مزدوری کو میں محفوظ کر کے رکھ لوں تو یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن اس سے زیادہ وہ غریب آدمی تھا، اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا. یہ ہے انسانوں کی ہمدردی اور خیرخواہی، اور جس ہمدردی اور خیرخواہی پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. اس نے یہ کہا کہ اس کا مال پڑا رہے، جبکہ میں خود تاجر ہوں، تجارت سے میرا مال بڑھ رہا ہے، تو اس کی مزدوری کو بھی میں نے اپنے مال کے ساتھ ملا لیا، اور ملا کر اس سے میں نے تجارت شروع کر دی. اس کی مزدوری سے میں نے کوئی بکری خریدی یا کوئی جانور خریدا، ان کو پالا. زندگیاں لمبی لمبی تھی، بڑی بڑی عمریں تھیں ان کی. کہتا وہ بہت عرصے بعد آیا، اتنے عرصے بعد آیا کہ ایک میدان جہاں جانوروں سے بھرا ہوا تھا اور وہ سارا اس کی مزدوری کا تھا. اب اس کو بھی یاد ہوگا، لیکن بہت عرصے بعد آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا. کہتا مجھے جانتے کہ ہاں، یعنی بھولا نہیں اس کو. یہ ہے کہ جب انسان میں ایمان، ہمدردی، اللہ کے حق کو، بندے کو حق کو جاننا ہو تو پھر ایسا انسان ہوتا ہے. بولا نہیں تھا کہ بھئی میں تو تمہیں جانتا نہیں، بہت عرصہ ہو گیا، کیا لینے آئے ہو، میں بھول گیا. نہیں، ہاں میں جانتا ہوں. کہا میں اپنی مزدوری لینے آیا ہوں. اچھا اپنی مزدوری لینے آئے ہو. یہ وادی ایک طرف جو ہے جانوروں سے بھری ہوئی ساری تمہاری مزدوری ہے. وہ آدمی تو حیران رہ گیا اور کہا دیکھو اللہ کے نیک بندے، مجھ غریب کا مذاق مت اڑاؤ، مجھ سے ٹھٹھا مت کرو. میرے چند پیسے تھے اور یہ ساری بکریاں. اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، میں نے تمہارے مال کو اپنی تجارت میں جو ہے شامل کر لیا اور اس سے جو ہے یہ جانوروں کی تجارت شروع کی. یہ سارے تمہاری مزدوری. عمریں لمبی تھی. اے اللہ وہ سارے جانور لے گیا، کوئی ایک بھی نہیں چھوڑا، اور میں نے خوشی سے اس کو دے دیے، اور یہ صرف تیری رضا کے لیے کیا. کس کے لیے کیا؟ ہاں پہلے نے بھی کہا کہ میرا یہ بچے رو رہے ہیں اور ماں باپ کا انتظار کر رہا ہوں، خود کو جگایا ہوا ہے، اتنی تکلیف بھی گوارا نہیں کہ ماں باپ کو آواز دینی پڑے اور پھر میں ان کے لیے بندوبست کروں، اور اس میں کار فرما اے اللہ تیری رضا. اس لیے کہتے ہیں کہ زندگی کے ہر لمحے میں ہم نے اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے، اور اللہ کی رضا جنت سے بھی بڑی چیز ہے. اور اللہ اتنے کریم ہیں کہ ایمان اور اپنے احکام کو ادا کرنے پر اللہ اپنی رضا دے دیتے ہیں. اے ایمان والو، تمہارے ایمان لانے کی وجہ سے تمہیں قیمت کو اتنا بڑا کیا کہ میں تمہارے جانوں اور مالوں کا خریدار بن گیا، اور اس کے بدلے میں جنت، تمہارے جسم اور تمہارے اعضاء میرے ہی دیے ہوئے، اور تمہارے یہ مال، یہ میرا ہی تھوڑا سا مال دنیا میں سے دیا ہوا، لیکن میرے امر پر، مجھ پر ایمان لا کر اس کو لگانا یہ اتنی بڑی قیمت ہے کہ جنت اس کا بدلہ رکھا ہے. اور جنت سے بڑی چیز ورضوان من اللہ اکبر، میں نے اپنی رضا اس کا بدلہ رکھا ہے. تو یہ ہے اصل بات. ہماری زندگی کا مقصود اور زندگی کی بنیاد اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین، اور اللہ کے حکم کو مان کے اللہ کو راضی کرنا. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. کہ اللہ میں نے تیری رضا کے لیے سب کچھ کیا اور خوشی خوشی. تو کہتے ہیں اس نے جب دعا مانگی، اللہ کو یہ واسطہ دیا تو چٹان اور سرک گئی. تو یہ دو تو نیکی کے کام تھے. اور اللہ کتنے بڑے مہربان ہیں. حدیثوں میں آتا ہے کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، انسان کے اعمال اتنے قیمتی اور اتنے اہم ہیں، اللہ جانتے ہیں، اللہ بھولنے والے نہیں ہیں. انسان تو اپنی زندگی کے اعمال، ہم نے بچپن میں کیا کیا بھول گیا کتنے اعمال. اللہ کا علم کافی ہے، لیکن پھر بھی انسان کی عظمت کے لیے اللہ نے 2 فرشتے، اگر 7 ارب انسان ہیں تو جو ہے 28 ارب فرشتے ہیں.
دو کی ڈیوٹی دن میں ہوتی ہے اور دو کی ڈیوٹی رات کو ہوتی ہے، اور وہ اعمال لکھتے ہیں۔ دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا فرشتہ گناہوں کو لکھتا ہے۔ اور انسان جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے کہ نیکی کے ارادے کی ایک روشنی اس کے جسم سے اور خوشبو نکلتی ہے، تو اللہ کا حکم ہے کہ میرے بندے نے نیکی کا ارادہ ہی کیا تو اس کو ایک نیکی لکھ دو۔ کرے گا تو بعد میں، کرے گا بعد میں، لیکن اس کی نیت کرنا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اس لیے ہماری زندگیوں کے مقصد کا بدلنا نیات کے ساتھ۔ ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ بھائی ہم اپنی نیتوں کو یہ رکھیں کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت والا بن کر رہیں گے، اور سارے انسانوں کی جو ہے ہدایت ملنے کی ذمہ داری اور محنت جو ہمارے ذمہ ہے اس کو مقصد بنا کر کریں گے، تو اللہ کے ہاں ہم اسی محنت والے شمار ہو جائیں گے، اللہ کے ہاں ہم اسی محنت والے۔ تو فرمایا انسان جب نیکی کی نیت کرتا ہے تو ایک نیکی، اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ کے ہاں دینے کا دستور 10 نیکیوں سے 10 گنا اجر سے اللہ شروع کرتے ہیں، اور لاکھوں اور کروڑوں بے حساب اخلاص کے بقدر اللہ اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا انعام ہے، کیونکہ زندگی بہت تھوڑی ہے، اور تیاری آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی کرنی ہے، اور تیاری جنت کی نعمتیں اور جنت کی زمین کہ ایک بالش زمین 7 زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے انسان کے اعمال اور نیت کی قیمت اتنی بڑی بنائی ہے۔ تو بہرحال وہ جو ہے انسان نیکی کی نیت کرے تو ایک نیکی، کر لے تو 10 نیکی ہیں، اور یہ کم سے کم ہے، اور اللہ بڑھاتے ہیں۔ اور انسان برائی کا ارادہ اس میں آیا، لیکن پھر ایمان اور اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ ڈر گیا اور اس نے برائی کو کرنا چھوڑ دیا، تو اس کو بھی ایک نیکی لکھا جاتا ہے، اس کو بھی ایک نیکی کہ میرے ڈر کی وجہ سے انسان نے میری نافرمانی کو چھوڑ دیا۔ تو بہرحال تیسرا آدمی وہ جو ہے وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا اے اللہ، میری ایک چچاداد بہن تھی اور مجھے عشق کے درجے میں محبت ہو گئی، اور ایسی محبت جو مجھے ایک غلط راہ کی طرف لے جانے لگی، لیکن وہ اے اللہ تیری نیک بندی تھی، میں اس کو ایک تیری نافرمانی کی طرف متوجہ کرتا اور وہ ہمیشہ تیرے عذاب سے مجھے ڈراتی، حتیٰ کہ حالات نے اس کو اتنا تنگ کیا، پریشان ہو گئی کہ وہ میرے پاس مال لینے آئی اور میں نے اپنی شرارت کی وجہ سے اس کو گناہ کی طرف آمادہ کیا۔ اب وہ مجبور ہو کر راضی ہوئی، لیکن آخری وقت میں اس نے کہا دیکھو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ اے اللہ، اس کے اس کہنے پر میں تجھ سے ڈرا اور میں نے اس نافرمانی کو چھوڑ دیا۔ تو نہ اللہ کے ڈر سے نافرمانی کو چھوڑنا، اس پر اللہ اے اللہ اگر یہ تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں جو ہے اس مصیبت سے بچا لے۔ وہ چٹان اور سر کی اور تینوں کو تینوں جو ہے اس سے نکل گئے، اللہ نے ہلاکت سے ان کو نجات دی۔ تو بھئی یہ ہے کہ اللہ انبیاء کرام کی تعلیمات کہ انسان کا اصل سرمایہ اللہ کی ذات پر ایمان ہے اور اللہ کے احکام کو ماننا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں تھوڑی سی زندگی دی ہے، اور اسی کا علم دے کر اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علم لے کر آئے، لیکن علم کے لیے طلب ضروری ہے۔ طلب کے لیے حضرات انبیاء کرام نے لا الہ الا اللہ سب سے بڑے علم والا کلمہ ہے، سب سے بڑی دولت ہے، اس علم کو لے کر کہ جی علم سکھلاؤ۔ آج ہماری سمجھ اتنی جو ہے کمزور ہو گئی ہے کہ دنیا کی چیزوں کے نفعوں کو جاننا اس کو علم رکھ دیا، حالانکہ جتنی دنیا کی چیزیں ہیں اس میں جو ہمیں حاصل ہونا ہے اللہ نے وہ لکھ دیا ہے۔ ہماری محنت سے ہم ذرہ برابر کوئی چیز زیادہ حاصل نہیں کر سکتے، اور نہ محنت کر کے کوئی ذرہ برابر چیز ہم سے کم ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ انما اصابک لم یکن لیخطئک، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا تھا تمہیں پہنچنا تھا وہ تم سے جا ہی نہیں سکتا، اور جو تمہیں نہیں ملا 1000 کوشش کر لیتے وہ تمہیں جو ہے تمہارے پاس پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ انما اخطأک لم یکن لیصیبک، کیونکہ اللہ نے اپنے علم سے لکھ دیا، اللہ نے اپنے علم سے لکھ دیا۔ تو اللہ کا علم اتنا کامل ہے
کہ لکھنے کی وجہ سے تو وہ انسان مجبور نہیں ہو جاتا کہ جی اللہ نے لکھ دیا اب تو ایسا ہوگا. جیسے جتنے بھی ریلوے کے نظام ہیں، جتنے بھی جہازوں کے ٹائم ٹیبل ہیں، اس جو ہے نظام الاوقات میں لکھا ہوا ہے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ گاڑی وقت پہ اس لیے آئی ہے کہ اس کی نظام الاوقات میں لکھا ہوا ہے. جہاز اپنے وقت پر اس لیے اترا ہے کہ نہیں بھائی وہ تو انسانوں کا ایک نظام ہے اور ان کا ایک علم ہے، وہ لکھ دیا. تو اسی طرح اللہ کا علم تو کامل ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے، لیکن انسان کو اختیار دیا کہ یہ انسان اپنے اختیار سے ایمان اور اعمال کا راستہ اختیار کرے. تو تھوڑی سی زندگی کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، آخرت کا سرمایہ کرنے کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے. آخرت کی تیاری کے لیے اور آخرت کا سرمایہ کہ اللہ کی ذات پر ایمان لا کر اللہ کو تنہا معبود مان کر. معبود کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی بات کو مانا جائے. اور پھر کون سی ذات؟ جو ساری کائنات کے خالق اور مالک ہے، رب العالمین ہے، اور اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے، اس کی بات کو ماننا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو علم دے کر بھیجتے تھے قوموں کی طرف، اور علم کو زندہ کرنے کے لیے سب سے پہلے طلب پیدا ہو کلمے کی دعوت دے کر بھیجتے تھے. تو کلمے کی دعوت یہ بنیاد ہے. سب سے پہلی قوم جو روئے زمین پر گمراہ ہوئی وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی. آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد ایمان اور اعمال والے تھے. شیث علیہ السلام آئے، ادریس علیہ السلام آئے، پہلے انبیاء آئے، لیکن جو گمراہی میں قوم گئی وہ نوح علیہ السلام تھی. وہ اس لیے کہ جو ان کے اولیاء اور علماء تھے ان کی محبت میں انہوں نے غلو کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ محبت میں بھی ایک حد ہے، کسی سے نفرت کرنے میں بھی ایک حد ہے. ہر عمل کا ایک دل کا حدود اللہ، یہ اللہ نے حد بندی کی ہوئی ہیں. فلا تعتدوها، ان سے آگے مت بڑھو محبت کرنے میں. اب دیکھیں کسی انسان کی محبت میں انسان کے اللہ کو بھول جائے، اور کسی کے جو ہے مرنے کے غم میں انسان سب کچھ چھوڑ دیں. اس لیے کہتے ہیں کسی عزیز اور رشتہ دار، کسی جاننے والے تعلق والے کی موت ہو گئی تو 3 دن تک تعزیت کر سکتے ہیں، 3 دن تک افسوس کر سکتے ہیں. اور تعزیت کیا ہے کہ اس کے متعلقین کو فضائل سنانا تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے. 3 دن کے بعد تعزیت نہیں. بھائی یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ اللہ والے جانتے ہیں. پھر تو بھائی جو بیٹھے ہوئے تھے تعزیت سے اٹھ جائیں اور اپنے زندگی کے مقصد اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے احکام اس میں لگ جائیں. صرف عورت بیوی ہے کہ اس کا خاوند انتقال ہو جائے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. باقی کسی کو کسی کی موت چاہے باپ ہو یا بیٹا ہو یا کوئی ہو 3 دن سے زیادہ تعزیت نہیں. اور پھر جو یعنی ہر رشتہ داروں میں سے ہر چیز کی محبت اللہ نے، باپ کی محبت کا خانہ دل میں ہے، ماں کی محبت کا خانہ دل میں ہے، بچوں سے محبت شفقت والی ہے اس کا خانہ دل میں ہے، اور بیوی کی محبت ہے اس کا خانہ دل میں ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کو بندے سے لے لیتے ہیں، باپ مر گیا، اس کی محبت کا خانہ خالی ہو گیا، تو حق کیا ہے کہ اس خانے کو اللہ کی محبت سے بھر دیں. اب کسی دنیا کی محبت میں نہ بھرو. بیوی کا انتقال ہوا ہے، اس کی محبت تھی، اب اس خانے کو اللہ کی محبت سے بھر دو. بچے کا انتقال ہوا ہے، وہ خانہ خالی ہوا تو اس کو اللہ کی محبت سے بھر دو. یہ ہے اللہ کی شان، یہ ہے اللہ کا حق، اور اس سے اللہ پر خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے اس مصیبت پر کیا کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. جو اللہ کے ہم ہیں تو اللہ جیسا چاہے ہمیں تصرف کرے. ہاں غم ہے اس پر ہم صبر کرتے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو بہرحال وہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات میں سب سے افضل انسان بنا کر یہ زندگی کی سب سے بڑی دولت دی اور ایمان عطا کیا. اب یہ زندگی کی جو دولت دی ہے دنیا بنانے کے لیے نہیں، کیونکہ دنیا میں جس رزق کا ضرورت ہے وہ لکھا گیا، ہماری محنت سے اس میں زیادتی نہیں کر سکتے اور چھوڑنے سے اس میں کمی نہیں ہوگی. جو کچھ لکھا ہوا وہ پہنچ کر رہے گا. باقی آخرت کی تیاری کے لیے اس کا دار و مدار ہمارے ایمان اور اعمال پر ہے.
یہی حضرات انبیاء کرام سمجھاتے تھے، اور سب سے طاقتور اور سب سے بنیادی چیز اللہ کی ذات پر ایمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جیسا تمہارا مجھ پر یقین ہوگا ویسے میں تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا۔ اگر تمہارا یقین یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں، میں نے اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا ہے، اللہ فرماتے ہیں اسی میں کامیاب ہوں۔ تو دو راستے ہیں زندگی گزارنے کے، ایک اعمال والا اور ایک مال والا۔ اعمال والی زندگی راستے میں شروع میں مشقت اور شروع میں خرچ کرنا نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ نے بہت بڑی کامیابی دنیا اور آخرت کی رکھی ہوئی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہی اللہ کی یاد ہے، یہی اللہ کا ذکر ہے، اور اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق استعمال کرنا، اس پر سب سے بڑی دولت اللہ دل کا اطمینان عطا فرماتے ہیں۔ کیا عطا فرماتے ہیں؟ دل کا اطمینان۔ فرمایا بڑے بڑے حالات آ جائیں تو حالات کے آنے سے وہ گھبراتے نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ حالات کو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا، اور ان حالات میں اللہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ اس لیے صحابہ کرام کا واقعہ کہ لوگوں نے بتایا کہ کافر پھر دوبارہ تیاری کر کے بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، تو کافر صحابہ گھبرائے نہیں، کہا یہاں یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں گے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی دفعہ تھوڑے سے لشکر جو ہے وہ بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ گئے اللہ کے حکم سے۔ اور اس کے لیے سب سے بڑا واقعہ غزوہ بدر کا ہے۔ کہتے ہیں مکے کی زندگی میں جو ہے روم اور فارس یہ دو بڑے بلاک تھے، ان کی بڑی حکومتیں تھیں۔ اب یہ کہتے تو اپنے آپ کو بڑا مہذب اور مرتب تھے، لیکن جتنی خون ریزی ان دو علاقوں کے آپس میں لڑنے میں انسانیت کو پامال کیا، ایسا کہیں قصہ نہیں ملتا۔ یعنی یہ قسمیں کھا لینا کہ انسان کی کھوپڑیوں کے مینار بناؤں گا، یہ قسم کھا لینا کہ اتنا خون بہاؤں گا کہ میرے گھوڑے کے پیٹ تک وہ خون کا دریا جو ہے وہ نہر بہہ جائے۔ اتنے زیادہ جاہل لوگ تھے، اتنی خون ریزی ان میں تھی۔ تو ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ ایمان لے کر آئے، فرمایا میں ایسا کلمہ لے کر آیا ہوں کہ جس کلمے کی وجہ سے یہ بگڑے ہوئے عرب مہذب اور مرتب بن جائیں گے، تدین لکم العرب، اور سارے عرب تمہارے سامنے سرنگوں ہو جائیں گے، اور اللہ تمہیں ایسی پیاری زندگی دے گا کہ یہ روم اور فارس کے شاہی آداب اور سلیقے سب بھول جائیں گے، اور یہ تمہارے باجگدار بن کر تمہارے ماتحت ہو کر زندگی گزاریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتنا بڑا وعدہ، تو کبھی اس منہ مبارک سے کوئی ایسی بات صادر نہیں ہوئی کہ جس کو اللہ نے صبح صادق کی طرح سچا نہ کر دکھایا ہو۔ تو سب حیران ہو گئے کہ ایک کلمہ، ہم تو 10 کلمے پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ ایک کلمہ سب سے بڑا کلمہ ہے اللہ کی معرفت کا، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ سب باطل آلہہ کی نفی کرو، ان میں سے کوئی انسان کا کائنات کا الہ ہو ہی نہیں سکتا الا اللہ، اللہ کو اس بات۔ لیکن ان کی وہ اپنے عقل پر چلنے والے تھے، عقل کا پیمانہ اتنا چھوٹا تھا کہ وہ اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھے اور تعجب کرنے لگے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ کتنی عجیب بات کہہ دی محمد نے، سارے آلہہ کوئی کام کر نہیں سکتے اور ایک اللہ کرے گا۔ یہ سارے آلہہ مل کر بھی ہمارے کام پورے نہیں ہو رہے، اور ایک اللہ کرے گا۔ وہ جو انہیں آلہہ بنائے تھے وہ تو اپنے تراشے ہوئے بت تھے، مٹی کی بنائی ہوئی مورتیاں تھیں کہ جن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور ان کی کتنی بڑی جہالت تھی کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بے جان بتوں کو اللہ کا شریک کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے والد آذر تھے، اور وہ نمرود جیسے طاقتور اور گمراہ بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور سارے جو ہے اناج کے اور کھانے کے نظام کو اپنے تابع کیا تھا، اور لوگوں کو سجدہ کرا کر پھر وہ اناج دیتا تھا، اور اس پر کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اب زمین سے غلے کس نے اگائے، بارشیں کس نے برسائیں، سورج کو کس نے نکالا؟ کہتے ہیں دنیا کا نشہ، جیسے یہ باقی جو نشے ہیں انسان کو بے عقل کر دیتے ہیں، تو دنیا کا نشہ اس سے زیادہ بے عقل کر دیتا ہے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام جب غلہ لینے آئے
اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا کہ تمہارے اللہ کا تعارف کیا ہے؟ کہ اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، اور اللہ وہ ہے جو زندگی کو لے لیتا ہے، موت دیتا ہے۔ زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے اور موت بھی اللہ کی، یہ فنا ہو جانا یہ موت نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی لوگ دوزخ میں، اب ان میں کوئی ایمان نہیں ہے کہ جس کی سے ان کو جنت میں بھیجا جائے، یہ ہمیشہ جہنمی اور یہ ہمیشہ جنتی۔ پھر اللہ تعالیٰ موت کو ایک کالے مینڈے کی صورت میں دونوں کے سامنے ظاہر کریں گے، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس موت کو ذبح کر دو۔ اب موت کو بھی موت آ گئی، اب کبھی موت نہیں آئے گی، تو جنتیوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اور جہنمیوں کی افسوس اور غم اور حسرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا کہ اب تو موت کو بھی موت ہو گئی۔ اور اللہ بھی فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت کو پہلے ذکر کیا، وہ یقینی چیز ہے۔ موت تو انسان کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ جو عمل کرنے کی تیاری کی، کامیابی حاصل کرنے کا جو موقع تھا اس کے ختم ہونے کا نام ہے بس۔ اس لیے انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور اللہ خود فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اور تمہارے لیے مسخر ہے وہ ہم نے دیا، اللہ نے دیا۔ نہ تمہاری آنکھ تمہاری ہے، نہ تمہاری پلکیں، نہ تمہارے بھویں، نہ تمہارے سر کے بال، نہ تمہاری کھوپڑی، تمہارے جسم کا ایک ذرہ بھی تمہارا نہیں ہے، اور کائنات کو جو تمہاری خدمت میں لگا یہ بھی اللہ نے دیا۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے خرچ کرو، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور کب تک خرچ کرو؟ جب تک کہ یہ زندگی کی مہلت ہے، مِن قبل أن يأتي أحدكم الموت، موت کے آنے سے پہلے۔ اور جب موت آئے گی تو پھر تمہارے دل میں نہ بادشاہت کی تمنا رہے گی، نہ بڑے تاجر بننے کی تمنا رہے گی، نہ بڑے وزیر بننے کی تمنا رہے گی، اور نہ بڑے زمیندار بننے کی تمنا رہے گی۔ تمہاری تمنا کیا ہوگی کہ چند سانس اور مل جائیں تاکہ میں مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں بن جاؤں۔ اللہ فرمائیں گے اب مہلت ختم۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اور اللہ کے رسول بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہاری زندگی میں 5 مرحلے، 5 جگہ موقع ایسے آتے ہیں، ایک حدیث میں 7 موقع ایسے آتے ہیں کہ جس میں تمہارے عمل کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، تو ان موقعوں کے آنے سے پہلے تم اعمال کو کر لو۔ دیکھو جوانی دی ہے، بڑھاپے میں وہ عمل نہیں کر سکتے، جوانی کو لگا لو اللہ کے دین کے لیے۔ اور اللہ کتنے بڑے مہربان ہیں کہ انسان جوانی میں جو خوب اللہ کی عبادت کرتا ہے، دین کی محنت کرتا ہے، جو بھی اللہ کے احکام ہے اس میں لگتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں جاتا ہے، دعوت دیتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اور بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری آ گئی اور اب ان اعمال کو کرنے کی استعداد کم ہو گئی یا ہوتے ہوتے نہیں رہی، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ اس میری طرف سے بڑھاپا اور کمزوری جو آئی ہے، اور اس کمزوری کے آنے کی وجہ سے اعمال چھوٹے ہیں، لیکن میرے فرشتوں وہ اعمال ان کے لیے لکھتے رہو۔ اس لیے بھائی جوانی کو اللہ کے حکم کے لیے استعمال کرنا کتنی بڑی بات ہے، اور اس جوان کی جس کی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزرے کیا فضیلت ہے۔ فرمایا 7 وہ آدمی کہ جن کو قیامت کے 50,000 سال کے دن میں زمین تانبے کی سورج سوا نیزے پر انبیاء نفسی نفسی کر رہے ہوں گے اور لوگ اپنے پسینوں میں غرق ہوں گے، 7 آدمی ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ یہ 7 قسم کے آدمی، اور ایک ایک قسم میں لاکھوں کروڑوں ایمان والے ہوں گے، اور اس میں ایک خوش بخت وہ نوجوان بھی ہوگا جس کی جوانی ہی سے اللہ کی عبادت، جس کی جوانی ہی اللہ کی عبادت میں لگی ہے۔ اور جوانی کا اللہ کی عبادت میں لگنا، اس کا تعلق ماں باپ کے نیک ہونے اور ماں باپ کی تربیت سے ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں بچپن سے بچوں کی تربیت کرو۔ ایمان والے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو دعوت، جو لوگوں کی ہدایت اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، دعوت کے کلمات کا خلاصہ یہ اذان ہے۔
سارے نبیوں کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے؟ اذان کے 13 کلمات میں سارے نبیوں کی دعوت آ گئی، کیونکہ اللہ کی عظمت اور بڑائی اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے دین میں کامیابی اور نبی کے اتباع میں کامیابی، اس اذان میں، اس امت کو اذان میں یہ ساری چیزیں دے دی ہیں۔ اور اے ایمان والے، تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہاری خوشی کے لیے جب اللہ تمہیں بچہ عطا کریں گے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دے دو، سب سے پہلے اس کے کان میں کیا کہہ دو؟ اذان دے دو۔ ایک کان میں اذان ہے اور دوسرے کان میں اقامت ہے، تو عمومی طور پر اذان اور اقامت کے درمیان تو فاصلہ ہوتا ہے، لیکن اقامت اور امام کے نماز شروع کرنے میں فاصلہ نہیں ہوتا، وہ تو صفیں سیدھی ہو گئی، اقامت کہنے والے نے اقامت کی اور فوراً اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع ہو گئی۔ تو فرمایا جیسے اقامت اور نماز کا فاصلہ ہے، اسی طرح تمہارے یہ کان میں اذان اور اقامت کی ہی جاری ہے، اس میں اور تم پر جو نماز جنازہ پڑھی جائے گی اتنا وہ فاصلہ ہے۔ اگرچہ تمہیں وہ سالوں میں محیط نظر آتا ہے اور بجائے 20 سالوں میں اور صدیوں میں نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں بہت تھوڑا سا وقت ہے۔ اس لیے فرمایا من قبل ان یأتی احدکم الموت، تیاری کر لو۔ تو ایک ہے مال والا راستہ، ایک ہے اعمال والا راستہ۔ یہ مال تو خود اللہ کی مخلوق ہے اور بے جان چیز ہے، اس میں نفع نقصان اللہ نے رکھا ہے، اس سے فائدہ اور نقصان یہ اللہ کے امر کے مطابق ہے۔ کتنے قصے قرآن اللہ نے ہمیں زمانے کی خوردبین اور دوربین دی ہے، پہلی قوموں کے کتنے قصے، قوم عاد کتنی طاقتور تھی، ایمان اعمال کے بغیر تھی تو کیسے اللہ نے ہوا کے ذریعے ہلاک کیا اور ایمان اعمال والوں کو بچایا۔ نمرود کتنا طاقتور بادشاہ تھا، کیسے اپنی بادشاہت میں ہلاک ہوا۔ فرعون کتنا طاقتور بادشاہ تھا، اس بادشاہت میں اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ قارون کیسے مال والا آدمی تھا، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا اور ان پر تہمت باندھنے کے لیے ایک عورت کو پیسے دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ چڑھا اور موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے فرمایا دے دو زمین کو حکم، تو اس قارون کو ساز و سامان سمیت دھنسایا گیا اور وہ ایسا فخر کرنے والا، اس کے اسٹور تھے، اس کی چابیاں اتنی زیادہ تھیں کہ ایک جماعت چابیوں کو اونٹنوں پر لادنے میں تھک جاتی تھی، اور ایک بہت بڑے میدان میں وہ اپنے مال کی نمائش کرتا تھا، جیسے آج دنیا والے نمائش کرتے ہیں۔ یہ وہی نمائش ہے کہ دیکھو ہمارے پاس کیسی چیزیں۔ تو جب وہ مال کی نمائش کرتا تھا تو کمزور ایمان والے کہتے تھے کاش ہمیں بھی اللہ اتنا مال دے دیتے، تو سچ پکے ایمان والے کہتے نہ ایسی تمنا نہ کرو، اللہ کے دین پر چلتے ہوئے اللہ نے جو تمہیں تھوڑا سا دیا ہے یہ بہتر ہے زیادہ مال سے جو تمہیں نافرمانی میں ڈال دے۔ اور پھر جب انہوں نے انجام کو دیکھا کہ خسف بہ وبدارہ الارض، کہ ایک ایک چیز اللہ نے فرمایا سارے ساز و سامان کو کسی کے لیے باقی نہ رہے اور زمین میں اس کو دھنسا دیا گیا۔ تو بھائی اس لیے زندگی ایمان اور اعمال سے بنتی ہے۔ زمانے کی کسوٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ دیکھو ایمان اور اعمال والے کامیاب ہوئے اور اسباب والے بغیر ایمان کے۔ اب یوسف علیہ السلام ان کی بادشاہت ہے اور کیسی زبردست بادشاہت، کیسا ان کا نظام کہ 7 سال جو ہے وہ خوب کھیتی باڑی ہوئی، اس کو انہوں نے ذخیرہ کیا، پھر 7 سال قحط کے آئے، خواب دکھایا گیا تھا، اس قحط میں انہوں نے وہ جو ذخیرہ کیا ہوا مال کیسے اپنی عوام پر خرچ کیا، اور ان کے بھائی بھی وہ جو ہے کھانا لینے کے لیے، توشہ لینے کے لیے آتے تھے، اور پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے خواب کی تعبیر کی، پورا کیا۔ تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ نے جو تاریخ ہے انسانی، زمانہ گواہی دیتا ہے کہ ایمان اور اعمال والے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو علم دے کر بھیجتے تھے اور انبیاء کرام اس کلمے کی دعوت خود سے ابتدا کرتے تھے، اور اللہ کی پہچان کے بعد علم کی طلب ہوتی تھی، پھر احکام ان میں زندہ ہوتے، اور جب کبھی بھی حق پایا گیا کسی قوم میں، اللہ فرماتے ہیں کہ زمین ہماری ہے، ہم جس کو چاہیں وارث بنائیں، لیکن ہماری سنت ہے کہ زمین کا وارث ہم نے ایمان والوں کو بنایا۔ زمین کا وارث کس کو بنایا؟ نمرود اور اس کی فوج ختم ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام اور ایمان والے باقی رہے۔
قوم عاد طاقتور ختم ہو گئی، ہود علیہ السلام اور ایمان والے باقی رہے۔ وہی ہوا جو قوم عاد کو اکھاڑ رہی ہے ان کے گھروں کو، کہتے گھر اتنے مضبوط تھے کہ دیواریں گر جائیں، چھت اس پہ گر جائیں، ایسے نہیں، بلکہ ان کی یعنی دیواریں اور چھت کا اتنا تعلق کہ اللہ نے اس کو الٹ دیا، چھتیں نیچے چلی گئیں اور بنیادیں اوپر آ گئیں۔ ایک قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ان کی چھتوں کو زمین میں اور بنیادوں کو اوپر کر دیا۔ لیکن کون بچے؟ ایمان اور اعمال والے بچے۔ قوم سمود میں ایمان اور اعمال والے بچے۔ اللہ کی یہ سنت ہے، ایک طرف مال کی محنت ہے، ایک طرف اعمال کی محنت ہے، تو انسان کا سرمایہ یہ اعمال ہیں۔ اعمال تو زندہ ہیں، اعمال نور ہیں، مال تو ایک مردہ ہے اور ایک نابینا ہے۔ جتنے اسباب زیادہ ہو جائیں اتنی پریشانی ہے۔ ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ ایک گھر میں ایک نابینا ہو تو اس کو سنبھالنے کے لیے پورا گھر پریشان، 2 نابینا ہو جائیں تو اور زیادہ مصیبتیں، 10 نابینا ہو جائیں تو اور زیادہ۔ تو مال تو ایک نابینا ہے، مالوں کا، کپڑوں کا ڈھیر، سونے چاندی کا ڈھیر۔ قیامت میں اگر زکوٰۃ ادا نہ کی، حدیث پاک میں کچھ دنوں پہلے پڑھا کہ یہ جانور یعنی گائے بیل ہیں، اس میں جو ہے زکوٰۃ ہے، اونٹ میں زکوٰۃ ہے، بکریوں میں زکوٰۃ ہے۔ اگر انسان ان کی زکوٰۃ ادا نہ کرے اور اللہ کے حکم، غریبوں کا جو حق ہے وہ ادا نہ کرے، غریبوں کو غریب اس لیے بنایا کہ مالداروں کا کام کر سکیں۔ اللہ کا نظام ایسے ہے کہ اگر یہ مالدار اپنی زکوٰۃ ہی ادا کریں تو کوئی بیوہ، کوئی یتیم بچی، کوئی معذور آدمی، کوئی کمزور وہ بھوکا نہ رہے۔ اللہ کا نظام ایسا ہے، اللہ کا نظام ایسا ہے۔ لیکن جب اس نظام کو توڑتے ہیں تو پھر یہ حالات آتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو یہ ہے علم دے کر بھیجا اور یہ کلمے کی دعوت دے کر بھیجی، اور اللہ تعالیٰ کا کہ ہم نے ہمیشہ اس زمین کا وارث ایمان والوں کو بنایا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان والوں کو ہی ہم زمین اور زمین کی خلاف وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ پہلے بھی خلافت ایمان اور اعمال والوں کو دی اور آئندہ بھی، کہ جب صحابہ کرام ایمان اور اعمال والے بن گئے، حضور نے ان کی تربیت کی اور وہ دعوت کو لے کر اٹھے، تو صدیوں کی حکومتیں روم اور فارس کے خزانے اللہ نے صحابہ کرام کے قدموں میں ڈال دیے۔ غزوہ خندق کے موقع پر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خندق کھدوا رہے ہیں، اور بھوک کا یہ حالت ہے کہ کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے صحابہ نے جو ہے پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور حضور کے پیٹ پر 2 پتھر ہیں۔ ایک چٹان آ گئی اور وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی کیونکہ خندق کھودنی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ سے کدال لیا اور اس چٹان کو مارا، اس سے چنگاریاں نکلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمن کے محلات اللہ نے مجھے دکھلا دیے، یعنی میری امت کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ پھر جو ہے ایک مارا، جہاں زور سے جو کدال مارا تو چنگاریاں نکلی، اتنی زور سے کہ وہ پتھر ریزہ ریزہ ہوا۔ فرمایا روم کے محلات یہ مسلمانوں کو مل گئے۔ پھر تیسری دفعہ پتھر مارا کہ فارس کے محلات مسلمانوں کے لیے جو ہے فتح ہو گئے۔ اب اس وقت ایسا کہہ رہے ہیں تو منافقین نے تو اس کو مذاق بنایا اور ہنس ہنس کے دوہرے ہو رہے تھے کہ کھانے کے لیے، پیٹ میں ڈالنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور خواب دیکھ رہے ہیں روم اور فارس اور مصر اور شام کے محلات کے فتح ہونے کا، اور مسلمانوں کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو سچا کر دکھائیں گے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں فتوحات شروع ہوئیں اور مال غنیمت آنا شروع ہوا، حضرت ابوبکر رویا کرتے تھے کہ اللہ نے فقر و فاقے میں اپنے نبی کو ہمارے بیچ میں رکھا، بھوک اور پیاس اور جو ہے اسباب کا نہ ہونا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رہے۔ لیکن جب دنیا کی آلائشیں آنا شروع ہوئی تو اللہ نے اپنے نبی کو پہلے ہی بلا لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی ساری محنت کا بدلہ آخرت میں اعلیٰ جنت کی صورت میں عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام ان چیزوں کے آنے پر خوش نہیں ہوئے بلکہ رویا کرتے تھے، کہے تو خوشی کا مقام ہے،
کا خوشی کا مقام کیسے؟ اگر اس میں کامیابی ہوتی تو یہ نسواب والے ان میں ہلاکت کو نہ پہنچتے اور اس عذاب کو نہ دیکھتے۔ تو بہرحال بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا تھوڑا سا عرصہ دیا ہے اور دنیا میں بھیجا ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے، اور آخرت کی تیاری کا سرمایہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال کو رکھا ہے، اور اس سرمایہ کے اسباب اللہ نے سارے انسانوں کو برابر دیے، اور وہ ہیں دل کا یقین اور اعضاء کا استعمال۔ اس لیے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، نہ اللہ تمہاری شکلوں کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے اختیاری میں شکل بنانا نہیں ہے، اور نہ اللہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں کہ مال کا ڈھیر کرنا تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ کتنے عقل مند، کتنے استعدادوں والے، کتنے زیادہ محنت کرنے والے، اور مال ان کے پاس جمع نہیں ہوتا۔ اگر انسانی مشقت اور انسان کے اپنے آپ کو تھکا دینے کی وجہ سے مال کا حاصل ہونا ہوتا تو یہ جو پتھر توڑ رہے ہیں روڈوں پر اور سڑکیں بنا رہے ہیں اور پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، سب سے زیادہ مال ان کو ملنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پتھروں کو توڑنا، چٹانوں کو توڑنا اور سخت زمین کو کھودنا اور برابر کرنا یہ کوئی معمولی بات ہے کہ 7-7 8-8 گھنٹے وہ جو ہیں ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، جسم پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، تھک کر چور ہو جاتے ہیں، اور جو ہے دفتروں میں بیٹھے ایئر کنڈیشنوں میں ان کو تو تھوڑا سا مال ملنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا تعلق اس سے نہیں رکھا، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ اس لیے فرمایا نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتے ہیں نہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے یقین اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اسی پر دار و مدار ہے، اسی کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے سب سے بڑے شرف کی بات ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، یہ روزی کما کر مجھے دیں اور خود اپنی روزی کا بندوبست کریں یا مجھے کچھ دے دیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ساری کائنات کو وجود دے کر، رزق دے کر، کمال تک پہنچا کر اور فنا کرنے والی ذات وہ کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ دنیا کو فنا، کل من علیہا فان ولا یبقا، اور یہ کہتے ہیں جب کچھ جو زمین پر ہے سب کچھ فنا ہو جائے گا اور اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ ایک دفعہ فنا کر کے پھر اللہ دوبارہ ان چیز اٹھائیں گے، اور وہ کس لیے؟ انسانوں کو کے حساب کتاب اور ان کے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے، صرف انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے بھی نہیں۔ ہاں جن جانوروں نے دنیا میں ظلم کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ عدل قائم کریں گے، تو قیامت میں ظالم جانور اور مظلوم جانور کو اٹھا کر بدلہ دلوا کر مٹی کر دیں گے۔ کافر انسان اس وقت تمنا کریں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں آج مٹی ہو جاتا، لیکن انسان مٹی نہیں ہوگا۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، کہ جو کچھ یہاں کیا وہ سامنے آ جائے گا، ہاں وہ سامنے آ جائے گا، اور کافر کیونکہ اس نے کوئی عمل نہیں کیا کہ کاش میں جانوروں کی طرح مٹی ہو جاتا۔ اس لیے بھائی اللہ نے انسان بنایا سب سے شرافت اور عظمت والا، اور سب سے بڑی ذمہ داری دی ہے، اور وہ اللہ کی عبادت اور اسی پر آخرت کی تیاری ہے۔ اسی لیے حضرات انبیاء کرام نے کلمے کی دعوت دے کر سب سے پہلے یقین اور ایمان کو بنایا، اور پھر ان میں اللہ کے احکام کے ماننے کی استعداد پیدا ہوئی، اور جب بھی قوم میں اللہ کا دین موجود ہوا اللہ نے باطل والوں کو مٹا کر بڑی بڑی طاقتوں کو نیست و نابود کر کر ایمان والوں کو یہ زمین عطا کی۔ اور یہی وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ ایسا کلمہ لے کر آیا ہوں کہ جس کلمے کو زندگی میں لانے کی وجہ سے عرب کا سارا بگاڑ دور ہو جائے گا، اور عرب کے لوگ ایسے اچھے اخلاق اور اعمال والے ہو جائیں گے کہ یہ روم اور فارس اپنے باپ دادا کی اور شاہی سلیقوں کو بھول کر تمہارے اتباع کریں گے۔ اس لیے صاحب کتنی جلدی کہ صاحب مکے والے اپنے مکے کے چھوٹے چھوٹے گھروں کو چھوڑ کر مدینہ میں آئے، اور مدینہ والے ان گھروں کو قربان کر کے نکلے۔ اللہ نے 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت مسلمانوں کو عطا فرما دی، مسلمانوں کو عطا فرما دی، لیکن مسلمان اس کے حاصل کرنے کے لیے نہیں نکلتے تھے،
وہ قوم اترتے تھے اور قوموں فوجوں کے سامنے آتے تھے اور بادشاہ اپنی فوج اور ہتھیاروں کے سماعت دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ یہ صحرا کے بدو، یہ اونٹوں اور جو ہیں گھوڑوں کی پیٹھوں پر چلنے والے، جسم ان کے تکلے کی طرح بالکل باریک اور کپڑے ان کے بالکل نہایت سادہ اور بوسیدہ، اور ان کے جسم پر تو زرہ اور خود بھی نہیں، کیا لینے آئے ہیں؟ فرمایا ہم اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور ہم تم سے لینے نہیں آئے، ہم تمہیں دینے کے لیے آئے ہیں۔ مسجدیں کچی تھی لیکن اعمال پکے تھے، صحابہ تھوڑے سے تھے، اسباب کم تھے لیکن ایمان اور اعمال والے تھے۔ تھوڑے سے صحابہ کو اللہ نے پوری دنیا پر غالب کیا۔ کہاں مدینہ منورہ سے نکلے ہیں سارا افریقہ اور اسپین تک صحابہ پہنچے، کہاں مدینہ منورہ سے نکلے ہیں بلقان کی ریاستوں تک پہنچے، اور کہاں صحابہ کرام مدینہ سے نکلے ہیں خراسان کی ریاستوں کو فتح کیا، اور کہاں صحابہ نکلے ہیں منگولیا تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ تو بھائی آج اللہ نے وہ محنت عطا فرمائی ہے، آج تو آبادی بھی زیادہ ہے اور اسباب بھی زیادہ ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان اور اعمال کا میدان دیا ہے، اور یہ وعدہ کہ بھی بعد والے جو محنت کریں گے اللہ ان کی محنت کو قبول فرما کر وہی اثرات اور ثمرات مرتب کریں گے جو صحابہ کی محنت سے کی ہے۔ فرمایا بعد والے جو محنت کریں گے ایک ایک کی محنت اور قربانی پر اللہ تعالیٰ 50 آدمیوں کی قربانی کے ثمرات مرتب فرمائیں گے، کیونکہ دین کا پھیلنا قربانی سے ہے۔ روم اور فارس کا باطل اور عرب کا شرک اور کفر جو ٹوٹا ہے وہ صحابہ کرام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدے، قربانی اور بھوک برداشت کرنے کی وجہ سے ٹوٹا ہے۔ اس مجاہدے کے اللہ کا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ مجاہدے اور قربانی کے بقدر اللہ نے ہدایت کا وعدہ کیا۔ صحابہ کرام مٹھی بھر تھے، مسجدیں ان کی کچی تھی، گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے، لیکن ایمان اور اعمال کے پکے تھے، اور دنیا میں نکلے 2-3 صدیوں میں اللہ نے 2/3 دنیا تک دین پہنچا دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جیسے یہ دین اجنبی اور اوپری صورت میں ظاہر ہوا تھا، میری قربانی اور میرے صحابہ کی قربانی سے اللہ نے اس دین کو محبوب بنایا اور دین کے نقشے قائم ہو گئے۔ حجاز مقدس میں اب جہاں بت پرستی کی اجازت نہیں، فرمایا محنت چھوٹنے کی وجہ سے پھر یہ اجنبی ہو جائے گا۔ فطوبى للغرباء، جو لوگ دین کی فکر میں، امت کے غم میں، انسانیت کی ہمدردی میں اور حضور کی اتباع میں وہ اپنے آپ کو پردیسی بنا کر پھریں گے، گھروں کو چھوڑیں گے، وطنوں کو چھوڑیں گے، کاروباروں کو قربان کریں گے، بچوں کو چھوڑ کر نکلیں گے اور پردیس میں پھریں گے پردیسی بن کر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے لیے مبارکبادی ہو، خوشخبری ہو ان کے لیے جو اس طرح پھریں گے۔ اے اللہ کے رسول، ان کی فکر اور کام کیا ہوگا کہ دین میں جو کمی آئی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی زندگیاں لگائیں گے، اور اللہ کو یہ انسانوں کا محبوب بنائیں گے اور انسانوں کو اللہ کا محبوب بنائیں گے۔ اے اللہ کے رسول، اللہ کو محبوب بنائیں، وہ تو ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان والا کہتا ہے میرے پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں اور میرے جسم کے نظام کو چلانے والے بھی اللہ ہیں، رزاق بھی اللہ ہیں، ساری کائنات کو میری خدمت میں اللہ نے لگایا ہے، تو لہذا محبت اس کا حق ہے۔ یہ بندے اللہ کے محبوب کیسے بنیں گے کہ اللہ کا وعدہ ہے جو بھی نیک اعمال والا بن جائے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ اپنے نبی کو حکم فرما رہے ہیں کہ ایمان والو تم تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہو، ماں سے بھی زیادہ، باپ سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، کیونکہ ماں باپ کو ماں باپ بنایا اللہ نے، ان کے ذریعے سے دنیا میں ہمیں پیدا کیا اللہ نے، یہ اولاد ہمیں اللہ نے عطا کی، اور جو مال جس سے ہم محبت کرتے ہیں، یہ گھر، یہ کس نے ہمیں عطا کیے؟ اللہ نے عطا کیے۔ تو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اس کی نشانی یہ ہے فاتبعونی، کہ میری اور کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو،
اور کتنی بڑی کہ کامل اتباع کرو، شکل اور صورت میں بھی، سیرت اور اخلاق میں بھی، عقیدے اور عبادات میں بھی، حتیٰ کہ جو مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اے امت محمدیہ ختم نبوت کی وجہ سے وہ مقصد تمہیں دیا گیا۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کی کہ کسی کی شخص نے، کسی نبی نے کسی دوسرے کے لیے اتنی بڑی دعا نہیں کی جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے کی۔ اے اللہ میرے بھائی کو بھی رسالت والا منصب عطا فرما، اس کو بھی پیغام پہنچانے میں میرا شریک۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں اور ان کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر کے یہ دعا مانگی اور اللہ نے ان کی دعا